آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو میدے کی بیماریاں ہیں نا, میدے کی یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے بڑے بڑے میدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا, تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا, 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری, ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے, ذہنی تناؤ, اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے, بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے, ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا, جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. کیا ہو گیا بھائی ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا, تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑھتا ہے نا, اس کو ویسے بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر
اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وائٹامن سی ہے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں چھل کا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں, بچوں کو ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. اگر غربت مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہے, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی, ان لوگوں نے اتنی ترقی کی اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہے. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا, تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں, ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر, تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے پیدا ہو. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پبجی کھیلوں گا, پرتغال کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. پرتغال کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل دیکھو, فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کیا, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, اوہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی, میں پائلٹ بنوں گا. اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو, اس نے ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی. اس نے ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا, اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے, اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتا ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو. وہ دیکھے گا ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا, چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا, دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شرم نہیں آتی, کنجوس آدمی میری چوسی بھی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ, پہلا دن ہے اس کا, کیلے کا کوئی کھا رہا تھا, اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. بھئی یہ فلائی کے قابل. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا, میں پائلٹ
पायलट बन रहा हूं क्योंकि मैं मुल्क का दिफा करूंगा, मैं जिहाद करूंगा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूंगा, ये इस चीज को विजन बनाता, बन जाता तो भी कामयाब, नहीं बनता तो भी कामयाब, क्योंकि उसने केले का छिलका फेंक के गलत किया। लेकिन क्या हमेशा केले के छिलके से लोग रिजेक्ट होते हैं? ऐसा भी तो होता है, आप जा रहे हो, बारिश हुई, कराची में तो खंबे खुद बुलाते हैं, आइए, इतना करंट होता है उसके अंदर। क्या यूरोप अमेरिका में हर शख्स अपने विजन में कामयाब होता है? वहां तो लोग केले के छिलके नहीं फेंकते। कितने लोग हैं अमेरिका, यूरोप में, जापान में, जो एक चीज को हदफ बनाते हैं, उस हदफ तक पहुंचने से पहले किसी को फालिज हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया। बड़ा मशहूर साइंटिस्ट नहीं था अमेरिका का जो अभी जिसका इंतकाल हुआ है, स्टीफन हॉक, उसका क्या हुआ था? वो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले या आगे तरक्कियों की मंजिलें तय करने से पहले कौमे में चला गया। वो तो वहां के लोग बड़े थे, उन्होंने फिर भी उसको जो ना जरा जरा से इशारों से उसको समझ लिया क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कैरियर तो तबाह हो गया कि नहीं हो गया? उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका। दुनिया में हम देखते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं कि ये स्ट्रगल, ये कामयाब, आपको उन लोगों की कहानियां सुना रहे होते हैं जो कामयाबी तक पहुंच चुके। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने उनसे डबल स्ट्रगल की, डबल मेहनत की, मगर वो कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंचे, वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो पहली बात हमें कुरान ये बताता है कि तुम दुनिया में इत्तिफाक से बोलो नहीं आए हो, तुम्हें दुनिया में लाया गया है। लाने वाला कौन है? अल्लाह है, खुदा है, क्रिएटर है जिसने तुम्हें बनाया, खुद बखुद नहीं हुआ ये। अब ये बात जिसकी खोपड़ी में नहीं आ रही वो बर्बाद हो जाएगा आखिरत में। जिसकी खोपड़ी शरीफ में ये बात नहीं आ रही है वो अपने दिमाग को भी देख रहा है, वो वफी अनफुसिकुम, अल्लाह की निशानियां भी देख रहा है सुबह शाम, कि कैसे अंडे से 21 दिन में चूजा बन जाता है, कैसे उसमें चोंच बन जाती है, कैसे आपको पता है जब 21वें दिन अंडे में चूजा बनता है ना तो उसकी चोंच पे एक तेज धार पैदा होती है, उस तेज धार के जरिए वो अंडे के छिलके को तोड़ता है और तोड़ के बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही वो धार खत्म हो जाती है। इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट ये किसी मैनेजर के बगैर मुमकिन है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। भाई डार्विन ने एक बात फेंक दी और सब लोगों ने क्या कर दिया? उसको कैच कर लिया। उसने कहा ये इवॉल्व हुआ है सब कुछ, ये इर्तिका के नतीजे में हुआ है। इर्तिका में इतनी मैनेजमेंट नहीं हो सकती, नामुमकिन है ये। और ये इर्तिका का है, माँ के पेट में 9 महीने में इंसान बन के तैयार हो जाता है एक पानी के कतरे में। ये कहां से इर्तिका हो रहा है भाई? एक डॉक्टर साहब यूट्यूब पे तकरीर कर रहे थे, हमारा दिमाग करोड़ों अरबों साल में इर्तिका होकर यहां तक पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मैं यहां होता ना, मैं कहता डॉक्टर साहब 9 महीने में बना है, ये करोड़ों अरबों साल में नहीं बना है। एक पानी का कतरा माँ के रहम में गया, उसमें कुदरत ने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए कि माँ रोटी खा रही है, उससे भी बच्चे का कान, आंख, नाक, दिमाग, दिल, जिगर बन रहा है। माँ पराठे खा रही है, उससे भी बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर। माँ दूध पर पी रही है, उसको भी खुदा बच्चे की आंखों में, नाक में, कान में, दिल, दिमाग, जिगर, हर चीज जो माँ खा रही है उससे बच्चा बन रहा है, एक एक उज़्व बन रहा है, दिमाग की रगें बन रही है, इतनी बारीक बारीक रगें, और ऐसे पाइप लाइन है कि आप उनको ले जाएं, चांद से घुमा के नीचे ले आएं। इतनी लंबी लाइनों का गुच्छा बना के खोपड़ी में फिट कर दिया अल्लाह ने, और इधर बच्चा पैदा हुआ। वही माँ अब खाना खाएगी तो उससे दूध बनना शुरू। दूध को देखो, बच्चे की आंख को देखो, बच्चे की नाक को देखो, कितना डिफरेंस है इन तमाम चीजों में। मगर उस पानी के एक कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं कि उस पानी के माँ के रहम में जाते ही जो कुछ भी माँ खा रही है वो तमाम की तमाम चीजें बच्चे की ग्रोथ का जरिया बन रही हैं, और पैदा होते ही बच्चे के लिए दूध का जरिया बन रही हैं। वो दूध माँ की छातियों में आ रहा है, और बच्चे को ये पता है कि वो मुझे दूध मिलेगा कहां से और मेरे हलक में कहां से उतरेगा। ये खुदा के बगैर, किसी बेहतरीन दिमाग के बगैर ये निजाम डार्विन 100 मरतबा भी मर के पैदा हो जाए ना तो भी उसकी ये बात यकीन करने की नहीं है कि ये निजाम किसी मैनेजमेंट के बगैर मुमकिन है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो पहली बात तो मेरे भाई, हम बने नहीं है, हमें किसी ने बनाया है। ये नजरिया आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। और बनाया क्यों है हमें उसने? अल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया के लिए नहीं बनाया था, वो कहते हैं मैंने बनाया ही नहीं। अगर आपको देखो अल्लाह की ये बात समझ में नहीं आती ना तो फिर आप दुनिया को खुदा बना के उसके पीछे भागो। गोरे की समझ में नहीं आती ये बात। आज आप लोगों से पूछे ना हम क्यों बने हैं, हर आदमी को ऊटपटांग जवाब होगा। एक कहेगा हम दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए। आप आशिक और माशूक से पूछे आप क्यों बने तो वो कहते हैं बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। यही कहते हैं ना, डायलॉग चल रहा है, हम किसके लिए बने? एक दूसरे के लिए। एक आदमी कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, बच्चे कहते हैं हम तो अपने वालिदैन के लिए, मैं तो आपकी याद में जी रहा हूँ। इसका मतलब वो मरेगा तो तू फौरन मर जा भाई, तू जब उसके लिए जी रहा था तो
یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں, یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو تین مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ, جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی, یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیش کی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے. فرعون جو تھا نا, فرعون کا تو نام میرے خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے, فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے, تو فرعون نے کیا کیا تھا, فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی, حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی, ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا, میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا, پیسہ آ جائے گا, کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے, ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے, اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے, میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے, ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا, اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا, اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها, یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے. آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو, نیوٹن, آئنسٹائن, یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا, ختم کرے گا, کیونکہ اس کی نظر, اس کا مطمع نظر ہی دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے, وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے, کما کے زیادہ لاتی ہے, تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا, نکال دیا اپنی زندگی سے, تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی, اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے, آپ کی صحت کی, آپ کی دولت کی, آپ کی ظاہری خوشیوں کی, آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی, آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا, اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا, اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے, آخرت سے تو گئے, دنیا سے بھی گئے ہم, دنیا سے بھی گئے ہم. تو
پہلا جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات ایک ہدف دیا ہے, وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے, جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو فیل ہو جائے گا. ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ سنوکر میں لگ رہا ہے نا, کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو, لیکن آپ اگر مانتے ہو, قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگو, اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے, اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے, تم کو یار کیسے دوبارہ زندگی, جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا, اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں, اور خون سے ہم نے گوشت بنایا, اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی, فکسونا العظام لحما, ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا, اس کی آنکھیں بنائی, اس کی ناک بنائی, اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے, اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے, وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا, دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے, پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے, وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے, لطیفے سنا رہا ہے. یہ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں کہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے, وہ کہہ رہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا؟ فوراً بتاؤ. اس نے ٹک کر کے بتایا. آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا, بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائیڈڈ بائی 3248, اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, میری بات سمجھ میں آنی نہیں. شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا, ایک ریاضی دان سے پوچھا, کیونکہ سائنس کا دور ہے نا, لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی, نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے, وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا, اس کا اللہ جواب دے رہا ہے, جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے, میں نے شہد کی مکھی, اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا, کھوپڑی چھوٹی سی اس کو یہ سکھا دیا کہ تم پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا, کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا, اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا, اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے, اس کو 37.7 ٹیمپریچر پہ دینا پڑتا ہے, 37.5, اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, وہ گھماتی ہے. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں, پھر وہ انڈے دے گی, وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اما نے کیا, حالانکہ اس کی اما نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو, بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں, ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں, میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ, جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, غیبتیں سکھاتی ہیں, استغفر اللہ, یعنی نہیں سکھاتی ہیں اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ, بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے, بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے, شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے, بچوں کی ایسی, ایک ایک چیز اپنی اما سے سیکھتی ہے, اگر اما سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اما ہوں, سے معذرت خواہوں آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی, یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا, تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے,
پارسل کر رہی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس, یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں, وہ جب ساس بنتی ہے تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی, بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا ہے, یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے, اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہے تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے, 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے, وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو. پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے, اب تھوڑا سا ادھر سے, جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے, گھماتے ہیں نا تکوں کو. اب ادھر سے جل رہا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار, یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو, کتنا برا لگتا ہے. ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا, نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا, بیان میں کیوں, بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ گھماتی رہتی ہے گھماتی رہتی ہے گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, 21 دن جب پورے ہوتے ہیں, وہ زردی اور سفیدی, نہ اس میں پر ہے نہ رگیں ہیں نہ دل ہے نہ جگر ہے نہ دماغ ہے نہ چونچ ہے نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں, یہ ڈارون جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے, کروڑوں سال میں. ڈارون میرے پاس ہوتا, میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں, یہ 21 دن میں بنی ہے. کس میں بنی ہے؟ 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا, آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے, وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا. ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی, ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے, بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہے ہوتے ابا کو. اما 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی, ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں, استغفر اللہ, یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ, تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا. میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا, تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے, وہ 21ویں دن اس میں ایک, کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے, چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے. اس کو کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے, وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے, توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے. اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا, ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے, آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی, جب تک نیوٹن نہیں کہے گا, آئنسٹائن نہیں کہے گا, میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار, جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے, اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا, ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر جب پوچھو جواب ملے گا. آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی, میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر, اس کو تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا, یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں, باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں. نہیں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے, وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے. مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے ڈاکٹر صاحب, تم نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی سے, پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا. حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت.
उसी गोश में आंख उगना शुरू, उसी में कान उगना, दरख्त उगता है, शाखें निकलती हैं, फल निकलते हैं, माँ के पेट में इंसान उगता है बाकायदा, छोटी छोटी आंखें होती हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू, दिमाग, जिगर, गुर्दे, ब्लड का सर्कुलेशन, फिर हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ये साइंसदान आज तक नहीं फैसला कर सके हैं कि बच्चे के सीने में पहली दफा दिल कैसे धड़का था। देखो, मैंने डॉक्टरों से तहकीक की है इसकी, हमारा जो दिल धड़कता है ना, ये जो पंपिंग कर रहा है, एनर्जी के बगैर कोई वर्क होता है भाई? कोई वर्क ऐसा है जो पंखा घूमेगा जब तक धक्का नहीं देगा कोई? या बिजली से आप उसको इलेक्ट्रॉन, बिजली में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं ना, वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो नतीजा क्या निकलता है? उसके वो पंखा घूमना शुरू कर देता है। ऐसा हो सकता है? न्यूटन ने क्या इरशाद फरमाया था, जो चीज जहां है जब तक उसको चेंज करने वाली, उसकी कंडीशन को चेंज करने वाला कोई चेंजर ना हो, हमेशा वही की वही रहे। तभी तो कराची में सुस्त लड़के पड़े हुए, आपको पड़े तो उठ ही नहीं रहे, क्योंकि कोई उनको हरकत देने वाला अब्बा ही नहीं है। हम सुस्त पड़े रहते तो अब्बा आते थे, हम हरकत खुद ही हो जाती थी ना, हमें पता है कि अब नहीं तो अब थप्पड़ आएगा, उठ गए तो ठीक है, नहीं तो अब अगला क्या आएगा? थप्पड़ आएगा। वो थप्पड़ का खौफ से ऐसी एनर्जी मिलती थी, हम खड़े हो जाते। आजकल बच्चों को पता है अब्बा तो थप्पड़ मार ही नहीं सकते, अब्बा में हिम्मत ही नहीं है, मार अब्बा अब्बा रहे नहीं ना, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही अब्बा को घर में। बच्चा पड़ा है तो पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा। तो अब मुझे गवर्नमेंट इदारों में आप जाके देख लें, साहब सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, तो एनर्जी का मसला है सारा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मिसाल दे रहा था मैं, दिमाग से निकल गई, नहीं वो मैं दिल धड़कने की मिसाल दे रहा था। अब मुझे बात बताओ, दिल जो हमारा हरकत करता है, मैं हरकत करूंगा, हम रोटी खाते हैं, उससे एनर्जी आती है तो मैं चलता हूँ, क्या ख्याल है? दिल को मैं चला रहा हूँ कि अपने इख्तियार से? या माँ के पेट में बच्चा खुद अपने दिल को बोलता है चल भाई? दिल का काम है पंपिंग करना। पंपिंग के लिए जब हम मोटर की पंपिंग करती है ना, इधर से पानी निकालेगी, उधर फेंकेगी, इसके लिए मोटर का पहिया घूमना जरूरी है या नहीं? तो पहिया कभी ऐसा देखा कि मोटर आई और खुद ब खुद घूमना शुरू? आप बटन दबाते हैं, उसको बिजली मिलती है, करंट मिलता है, वो करंट उसके पहिए को क्या करता है? उसकी बेल्ट को घुमाता है। इसी तरह सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि हमारा जो दिल धड़कता है, इसके लिए करंट कहां से आता है? दिमाग से। दिमाग से करंट आता है जो दिल को क्या करता है? पंप करता है। उस बिजली से दिल चलता है। तभी आपने बहुत से लोगों की बैटरी लगी भी देखी होगी, उनके दिमाग से करंट आना बंद हो गया। हमारे एक दोस्त थे बेचारे, किसी के इश्क में वो माशूका पतली गली से निकल गई। वो हमारे एक दोस्त थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बैटरी लगी हुई है, जवान आदमी। मैंने कहा बैटरी कैसे लगी? उन्होंने कहा भाई मेरा कहीं किसी से इश्क हो गया था, मेरे पास उस वक्त पैसे होते थे, कंपनी का मैं बड़ा मैनेजर था, तो नतीजा ये निकला कि मेरा बड़ा इश्क कामयाब चला, शादी की डेट तय हो गई, मैं बेरोजगार हो गया, कंपनी ने किसी वजह से निकाल दिया। जब निकाला है तो मैंने मेरा आपने क्लिप सुना होगा ना कि एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि वसीम की तरह मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं तुम्हें उस जैसा बंगला तो नहीं दे सकता, लेकिन घर में बिठा के मैं तुम्हें दिल में जगह दे सकता हूँ, और वसीम की तरह मेरे पास लैंड क्रूजर तो नहीं है, पलकों पे बिठा के घुमा सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए, ना मुझे पलकों में घूमना है, ना मुझे दिल में, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे उसके लिए वसीम ज्यादा सूटेबल है। तो आजकल का इश्क मुआशरा जो चल रहा है ना, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, उसकी ये है मोहब्बत सिर्फ अपनी अम्मा से होती है, अब्बा से होती है। सही बता दूं, बाकी टोपी ड्रामा चल रहा है, तो वो ठरक होती है, उसको लोगों ने पाकीज़ा मोहब्बत से ताबीर करना शुरू, और बीवी से भी होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग से जब करंट आएगा दिल में, तो दिमाग को भी तो करंट फेंकने के लिए कुछ चाहिए ना। देखो, हम जब बटन दबाते हैं जिससे मोटर चलती है, तो बटन में जो बिजली आई है, ये भी तो किसी और ने बटन दबाया हुआ है ना पीछे। क्या ख्याल है भाई? होते 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 हम पावर प्लांट की तरफ चले जाएंगे, वहां पानी, वहां चक्कियां घूम रही हैं, और चक्की को घुमाने के लिए पानी उसको पुश कर रहा है। पानी कहां से आ रहा है? वो आसमान से बरस रहा है। ये पूरा एक सर्कल है ना, आसमान में जा कहां से रहा है? वो सूरज एनर्जी देके पानी, वो क्या कर रहा है? बादलों को बना रहा है वो। तो कहीं ना कहीं एनर्जी की इब्तदा है कि नहीं है? सूरज में एनर्जी कहां से आई? अब हमें नहीं पता, लेकिन वो अल्लाह ने कहीं से उसको चूल्हे को जला दिया, अल्लाह ने सूरज के चूल्हे को। सूरज में इतनी गैस है कि साइंसदान हैरान है, ये जल के खत्म क्यों नहीं हो रहा? इतनी उसमें ईंधन जल रहा है कि आपकी सोच है, इतना ईंधन उसमें, और हजारों साल से जले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा वो। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, तो दिमाग करंट कहां से देगा? माँ के पेट में बच्चा है, उसका दिमाग करंट देगा बच्चे के दिल को। करंट जाएगा तो दिल धड़कना शुरू होगा। अभी जो मेरे और आपका दिल धड़क रहा है ना, वो इसलिए धड़क रहा है कि दिमाग करंट दे रहा है दिल को। दिमाग में करंट कहां से पैदा होता है? दिल से। दिल ब्लड सर्कुलेट करता है दिमाग में, जिससे दिमाग में हयात पैदा होती है और दिमाग अपना काम करता है। अब ये साइकिल, एक चक्कर चल पड़ा है। दिल दिमाग को करंट देता है, उसके बदले में दिल जो है दिमाग को ब्लड देता है। जब हिलता है ना, दिमाग को क्या जाएगा? इसकी मैं आपको सादा मिसाल देता हूं। देखो, मोटर चल रही है, इधर से पानी निकल रहा है, पानी प्रेशर से निकल रहा है, आगे आपने उस पानी से बिजली बनाने का कोई सेटअप लगाया हुआ है, ऐसा ही है ना? उसी से बिजली बन के फिर उसी करंट में जा रही है दोबारा, और वो करंट क्या कर रहा है? मोटर को फिर
تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے, وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی, تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی, انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا وہ؟ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں بتایا نا ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو, تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین بنایا. اس شہد کی مکھی, کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ, فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ, یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں, وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا, دودھ تو دور کی بات ہے, دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے. اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین, وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا, کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی, اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں, اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی, اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے, اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑے گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے, اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا, جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی, وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا, وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ڈڑام سے بڑھ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو, وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے. ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا, اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہے, نہیں نکلے تھے تو ناکام ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی, اتنا دباؤ, لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی. اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی, اور بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں, اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے, فطرت نے, کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا نا, وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی گلفڑے ہیں, یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نہیں. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی, جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. بیسیوں مخلوق ہیں, پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی, ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا ہمارے ایک رشتے دار شپ پہ تھے, انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے, سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا, یہ
ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو پتا ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر، وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا، پتہ تھوڑی چلتا ہے سمندر میں جانے کے بعد. اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. تو سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں، تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریس نکل رہی ہے کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا. پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول. اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں. جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر اگلے کا نمبر آئے گا. اور یہ پیچھے ہو جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں، پہلے آگے والا کندھا، پھر آپ پیچھے والا کندھا، پھر یہ والا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں. یہاں پہ میت اٹھا کے ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے. تو وہ جس کے پاس جاتا بھائی میت اٹھاؤ، ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے، جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، میری بات لمبی ہو گئی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا. اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہے اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا. اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے
تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا، میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے۔ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو، اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی، جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے اچھے کام میرے ذمے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل، ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش، اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے۔ آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحالی۔ پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی۔ آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگتی۔ سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو۔ ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن، کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ۔ میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے تو لوگ کہتے اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام، سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے، ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے۔ بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو
دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے, وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا, پتا ہے آپ کو چندے کا اصول یہ, اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے, وہ چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو, یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں, ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو, اندر اندر فانوس لگاؤ, ہیرے جواہرات لگاؤ, شٹرنگ ہو, لوگ سمجھے کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10-10 سال ہو گئے چھتی کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت مانگو, سب کچھ. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا, اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں, وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں بولو؟ ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے اللہ سے, سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا, نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا. کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کہہ رہے اگر اسباب ہو, اختیار نہ کر پا رہا ہو, وہ اسباب محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے بالکل. پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب. پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے, خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو, تو بھی مانگو. مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی, کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں. اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو, نظر اسباب پہ نہ ہو.